عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا 5واں موضوع ہے طہارت اور جسمانی صفائی، اور اس کے ہم پہلے 2 لانگ کویسچن حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز طلباء، پہلا ہمارا لانگ کویسچن ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیے۔ تو پہلے کویسچن کی ہیڈنگز اس طرح سے ہوگی: سال سے پہلے طہارت کا مفہوم ہوگا، اور طہارت کا مفہوم اور اس کا معنی کیا ہے؟ طہارت کی لفظی معنی پاک ہونے کے ہیں، اور طہارت کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اپنے جسم کو، روح کو، لباس کو اور جگہ کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضوابط اور شرائط کے مطابق پاکیزہ و صاف رکھنا۔ اپنے جسم کو بھی، روح کو بھی، لباس کو بھی، جگہ کو بھی، اور اپنے پورے ماحول کو اسلام نے جو ہمیں اصول اور ضابطے بتائے ہیں اور جو شرائط بتائی ہیں، ان اصولوں، ان ضابطوں اور شرائط کے مطابق پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس طہارت قرآن پاک کی روشنی میں۔ تو عزیز طلباء، دین اسلام میں طہارت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہ سورۃ المدثر ہے، اس کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اور دوسری وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طہارت و پاکیزگی کا کیا مقام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی وحی میں اس کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ پھر طہارت و پاکیزگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان کو کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی اس کے لیے غسل کا اہتمام کرو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صفائی اور پاکیزگی رکھنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی طرح مدینہ کی ایک نواحی بستی جس کا قبا نام ہے، اس بستی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پاک صاف رہنا پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، اور ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس قبا کی بستی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ روحانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے
انبیاء علیہم السلام بھیجے جو لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے نفس کو پاک صاف کرتے تھے، ان کی روح کو پاک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، یعنی اپنی روح کو پاک کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک کیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ٹھہرا۔ تو جی طلباء، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حدیث پاک کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاکیزگی کی اعلیٰ مثال تھے اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور آپ نے پاکیزگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پاکیزگی کو، طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی طہارت، صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ مومن کے ایمان کا آدھا حصہ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود صاف ہے، پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی سے محبت رکھتا ہے، یہ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا ہے اور صفائی کو عزیز رکھتا ہے، سخی ہے اور سخاوت کو محبوب رکھتا ہے۔ لہذا تم لوگ اپنے گھروں کو، صحن کو بھی صاف ستھرا رکھو، اور یہود کی مشابہت سے بچو کہ وہ لوگ جو ہے اپنے گھر کو صاف کرنے کے بعد کوڑا اور اٹھا کر اس کے صحن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہود کی مشابہت سے بچو، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھو۔ عزیز طلبہ، جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ناپاک رہتے ہیں شیطان ان سے محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناپاکی کی وجہ سے قبر کا جو عذاب ہے وہ بہت تیزی سے انسان کی طرف جو ہے وہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ جو ہے وہ گدھے پہ سوار تھے، آپ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر 2 قبریں تھیں، تو جب وہاں سے آپ گزرنے لگے تو وہ جو گدھا تھا وہ بدکنے لگا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں میں 2 آدمی دفن ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دکھا دیا گیا کہ ان 2 قبروں میں جو 2 افراد مدفون ہیں، دفن ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ گندگی سے، پیشاب کے قطروں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتا تھا، اس لیے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا، لوگوں میں فساد ڈالتا پھرتا تھا، لڑائیاں جو ہے وہ ان کے درمیان ڈلواتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تار شاخ لی، ایک چھڑی لی، اس کو درمیان سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کیا،
اور پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے جس وقت تک کھجور کی شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قبر کا عذاب جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا، کچھ کم کر دیا کچھ۔ تو عزیز طلبہ، ناپاکی کی وجہ سے عذاب قبر جو ہے وہ تیزی سے انسان کی طرف آتا ہے، بلکہ اس طرح کہا گیا ہے کہ جس طرح اونچے پہاڑوں سے پانی جو ہے وہ تیزی سے نیچے گرتا ہے، اسی طرح ناپاکی کی وجہ سے عذاب قبر جو ہے وہ انسان کی طرف تیزی سے رخ کرتا ہے۔ تو یہ پہلا کویشچن ہے، اس کی ہیڈنگز ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کویشچن ہے ہمارا کہ وضو کا طریقہ بیان کریں۔ تو سب سے پہلے وضو کی اہمیت ہوگی کہ وضو کی کیا اہمیت ہے۔ وضو کی یہ اہمیت ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے جسم اور لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، کنجی کہا گیا ہے اس کو حدیث پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرائض ہمیں بتایا ہے کہ وضو کے یہ فرائض جو ہے وہ یہ ادا کرنے ضروری ہیں نماز سے پہلے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے، نماز کی کنجی ہے۔ ایک حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب وضو کرتا ہے تو اس دوران جو وہ آزاد ہوتا ہے ان اعضاء سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ جو ہے وہ دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وضو کرنے سے انسان کے گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وضو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے، یہاں تک یہ جو گٹے ہیں یہاں تک ان ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر مسواک کرنا ہے، اور مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور 3 بار جو ہے وہ کلی کرنی ہے، اور کلی کے لیے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ناک میں جو ہے وہ پانی دائیں ہاتھ سے ہی ڈالیں گے، لیکن ناک کو صاف جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پورا چہرہ جو ہے وہ دھویا جائے گا، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ جو ہے وہ 3 بار دھویا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو بازو ہے کوہنیوں سمیت، یہ جو کوہنیاں ہیں یہ بھی دھونے میں شامل ہیں، تو کوہنیوں سمیت بازو کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا مسح کیسے کریں گے آپ؟ سر کا مسح اس طرح کریں گے آپ، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہے ان کو چھوڑ کر باقی انگلیوں کو اس طرح سے بنا لیں گے آپ، یہاں سے شروع کریں گے اور آخر تک لے جائیں گے یہاں تک، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ آگے کی طرف آپ لے کے آئیں گے۔ جب پیچھے لے جائیں گے تو یہاں تک یہ انگلیوں والا حصہ لگنا چاہیے،
اور جب واپس آئیں گے تو پھر یہ جو ہتھیلی والا حصہ ہے یہ سر کو لگانا ہے۔ اب یہ انگلی رہ گئی ہے، یہ انگوٹھا رہ گیا ہے، یہ انگلی جو ہے یہاں سے گھما کر ایسے گھما کر اندر لے جانی ہے، اور یہ انگوٹھے جو ہے وہ ایسے لے آنے ہیں کانوں کے پیچھے سے۔ تو اس طرح سے کانوں کا مسح بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے سر کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح جو ہے وہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد ٹخن سمیت، ٹخنے جو ہے وہ بھی دھونے میں شامل ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹخنے جو ہے وہ دھونے سے رہ جائیں، اگر دھونے سے رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پاؤں کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ٹخن سمیت دونوں پاؤں جو ہے وہ دھوئیں، اور پاؤں دھوتے وقت انگلیوں کے جو درمیان والے حصے ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے، ان کو بھی دھونا ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے پہلے دایاں یہ ہاتھ دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے۔ اسی طرح پہلے جو ہے وہ دایاں پاؤں دھونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بایاں پاؤں جو ہے وہ دھونا ہے۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 4 ہیں، اور یہ فرائض اگر رہ گئے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور ان فرائض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پورا چہرہ دھونا، اور پھر دوسرے نمبر پہ کوہنیوں سمیت بازو دھونا، تیسرے نمبر پہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر ٹخن سمیت پاؤں دھونا۔ تو یہ 4 فرض ہے وضو کے، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کچھ وضو کے مستحبات ہیں۔ مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو وضو میں پسند کی گئی ہیں، جو کر لیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا دائیں طرف سے شروع کرنا، پھر گردن کا مسح کرنا۔ اسی طرح وضو کے دوران کسی اور کی مدد نہ لینا، یہ نہ ہو کہ پانی اور ڈال رہا ہو اور آپ جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ مل رہے ہوں، یا یہ ہے کہ پانی آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور قبلہ رخ بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح اونچی اور پاک جگہ پر وضو کرنا مستحب ہے، یعنی یہ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، یعنی وہ ہیں جو پسند نہیں کی گئی وضو میں۔ مثلا ناپاک جگہ ہے اس پر وضو کرنا، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے دایاں ہاتھ سے صاف کرنا، یہ بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ صفائی کے لیے جو ہے وہ بایاں ہاتھ ہے۔ اور اسی طرح وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور سنت کے خلاف وضو کرنا بھی یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر ہے نواقض۔ نواقض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا خارج ہو گئی، یا جو ہے خون نکل آیا، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانے والی جگہ سے خون نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طرح بدن کے کسی اور حصے سے جو ہے وہ خون نکلا، اور خون نکلنے کے بعد وہ اس جگہ کو چھوڑ کر آگے ادھر ادھر ہو گیا۔ اگر تھوڑا سا نکلا ہے اور اسی جگہ پہ رہ گیا ہے، پھر جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہاں سے نکلنے کے بعد ادھر ادھر جو ہے وہ بہہ گیا ہے خون، پھر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پیپ نکلی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور کسی کو قے آ گئی ہے منہ بھر کر تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی دیوار کے ساتھ یا کرسی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے وہ نیند آ گئی ہے، سو گیا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی انسان پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جو ہے وہ نماز میں قہقہہ لگا کر زور سے جو ہے وہ ہنسا، تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے جو ہے یہ باتیں ساری یاد رکھنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔